محترم ناظرین، ابھی کئی روز پہلے میں فیس بک پر ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا جس میں کسی غیر مقلد صاحب نے نماز جنازہ کے تعلق سے کچھ وضاحتیں کی تھی، اور انہوں نے اس پوسٹ میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ دراصل مقلدین اور غیر مقلدین کے درمیان میں اس بات پر اختلاف ہے کہ جب نماز جنازہ ادا کی جائے، نماز جنازہ پڑھی جائے، تو اس میں سورہ فاتحہ کی قرات اور تلاوت ہوگی یا نہیں، سورہ فاتحہ نماز جنازہ میں پڑھی جائے گی یا نہیں۔ اس پوسٹ کے بعد کچھ لوگوں نے ان کو غلط کہا، کچھ لوگوں نے ان کو صحیح کہا، ایک دوسرے پر گالیاں دے رہے ہیں، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ تو اب صحیح صورت کیا ہے؟ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی یا نہیں؟ مختصر الفاظ میں اور واضح الفاظ میں آپ حضرات کے سامنے اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے اور جہاں تک میں نے اپنے اکابرین کی تحقیق کو پڑھا ہے، تو اس سے یہ واضح اور ثابت ہوتا ہے کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی، کیونکہ سورہ فاتحہ نماز کے لیے ہے، 5 وقتہ نماز کے لیے ہے۔ نماز جنازہ حقیقت میں نماز نہیں ہے بلکہ وہ دعا ہے۔ اچھا، غیر مقلدین کی اس میں کئی دلیلیں ہیں، لیکن کوئی بھی دلیل مضبوط نہیں ہے، کوئی بھی دلیل ان کی مضبوط نہیں ہے، اور کوئی ایسی صاف اور صریح اور واضح صحیح حدیث نہیں ہے کہ جس سے وہ یہ ثابت کر سکے کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ کوئی اس کو صاف طور پر ثابت نہیں کر سکتا۔ ان کی جو سب سے مضبوط دلیل ہے وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے۔ بخاری شریف میں یہ روایت ہے، تو اس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی قول کی وجہ سے یہ حضرات کہتے ہیں، غیر مقلدین حضرات کہتے ہیں کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ لیکن جو یہ بخاری شریف میں عبداللہ ابن عباس کا قول آیا ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، اور بخاری شریف میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منسوب نہیں کیا گیا، بلکہ خود عبداللہ ابن عباس کا قول ہے اور ان کا فعل ہے۔ بخاری شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس قول کی نسبت نہیں کی گئی، حالانکہ اہل حدیث کا اور غیر مقلدین کا تو یہ بہت بڑا نعرہ ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ ہم تو صرف قرآن کی بات مانیں گے اور حدیث کی بات مانیں گے، ہمارے لیے تو اللہ اور اس کے رسول کا کلام ہی اول ہے اور وہی آخر ہے۔ تو یہ تو عبداللہ ابن عباس کا قول ہے جو تمہارے نزدیک دلیل ہی نہیں ہے۔ پھر یہی حدیث نسائی شریف میں بھی آئی ہے، عبداللہ ابن عباس سے منقول ہو کر، تھوڑے الفاظ کے فرق کے ساتھ، اور نسائی میں ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہ منقول ہے، لیکن وہاں بھی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کی گئی۔ تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے جو ان کا نعرہ ہے، ان کا جو اصول ہے، اس پر یہ حدیث کھری نہیں اترتی۔ البتہ یہ حدیث ترمذی شریف میں بھی آئی ہے، اور وہاں ترمذی شریف میں عبداللہ ابن عباس نے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا۔ ترمذی شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا، لیکن خود اس حدیث کی حیثیت کیا ہے، وہ کس درجے کی حدیث ہے، خود صاحب ترمذی امام ترمذی نے اس کا فیصلہ کر دیا اور فرمایا لیس اسنادہ بذاک القوی، اس کی اسناد قوی نہیں ہے، اس کی اسناد کمزور ہے، جس کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ اور ابن ماجہ شریف میں ایک روایت آئی ہے، ایک صحابیہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم فرمایا ہے، لیکن ابن حجر رحمہ اللہ اور صاحب تحفۃ الاحوذی اپنی کتاب تحفۃ الاحوذی میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث مضبوط نہیں ہے، اور بلکہ اہل حدیث حضرات اور غیر مقلدین حضرات جن کی اتباع کرتے ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑے محدث اور مجتہد
امام ابن قیم ہے، خود انہوں نے فرمایا ہے کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کے تعلق سے جتنی احادیث آئی ہے وہ کوئی بھی مضبوط نہیں ہے، وہ کوئی بھی اس لیول کی نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے، ان احادیث کی وجہ سے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا جائے۔ تو یہ ہے وہ سب سے مضبوط دلیل کی حیثیت اور اس کا درجہ۔ بخاری شریف میں، نسائی شریف میں تو یہ عبداللہ ابن عباس کا قول بن کر آیا ہے، ترمذی شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف بن کر آئی ہے، لیکن خود امام ترمذی نے اس کے بارے میں فیصلہ کیا کہ وہ ضعیف ہے۔ اور حدیث شریف کی تعریف یہ ہے، کل ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقول او بفعل او بتقریر او صفت، ہر وہ کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر وہ فعل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے ارشاد فرمایا، کوئی قول، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا، یا کسی دوسرے صحابی نے کوئی کام کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی، تو حضور کا قول، حضور کا فعل، یا حضور نے کسی کام پر تصویب فرمائی ہے تو اس کام کو حدیث کہا جاتا ہے۔ تو حدیث کی اس تعریف کی روح سے اگر غیر مقلدین حضرات کے پاس کوئی مضبوط دلیل ہے تو وہ سامنے لا سکتا ہے۔ سب سے مضبوط دلیل ان کی ابن عباس کا قول ہو سکتی تھی، لیکن اس کی حیثیت کیا ہے سیاہ ستہ میں، وہ کس طرح ذکر کی گئی ہے، وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہے۔ لہذا جب نماز جنازہ ادا کی جائے تو صرف اس میں دعا وغیرہ، استغفار وغیرہ کیا جائے، سورہ فاتحہ پڑھنا اس میں کوئی سنت نہیں ہے، اور کسی واضح اور صحیح مضبوط حدیث سے اس کا ثبوت بھی نہیں ہے۔